الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آپ کے علم معانی میں ان، اذا اور لو کو بیان کیا گیا، ان کے درمیان لفظی فرق کو بیان کیا گیا، پھر ان اور اذا کے درمیان معنوی فرق کو بیان کیا گیا، اور لو کا بیان رہ گیا تھا۔ لو کے لیے پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ لو ماضی میں شرط کے لیے آتا ہے، والاصل فی اللفظ، یعنی والاصل فی اللفظ، یعنی اصل لفظ میں یہ ہے کہ ان یتبع المعنی، کہ معنی کے تابع ہوا کرتا ہے، کہ معنی جیسا ہوگا لفظی حساب سے ہوگا۔ معنی اگر ماضی کا ہو رہا ہے تو لفظ بھی ماضی کا آئے گا، معنی اگر مستقبل کا ہو رہا ہے صحیح نہیں۔ اور لو جو ہے آپ علم پڑھاتے ہیں اس میں کس کے اندر، نحو کے اندر، کہ انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے، یعنی پہلی چیز نہیں پائی گئی تو دوسری بھی نہیں پائی گئی۔ لو جئتنی اکرمتک، اگر تو میرے پاس آتا تو میں تمہاری تعظیم کرتا، تو آیا نہیں، میں نے تعظیم نہیں کی، تو اول نہیں پایا گیا تو تعظیم نہیں ہوئی، سمجھا نہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ نے پیچھے بیان کیا تھا کہ جس طرح مفعول وغیرہ یہ شرط وغیرہ صرف قید ہوا کرتی ہیں جملے کے اندر، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اصل ہم اس کے جملے کو دیکھتے ہیں۔ جیسے حروف آ گئے، انا وغیرہ آ گئی، انا زید قائم، انا زید قائم، تو یہاں اصل جملہ ہوتا ہے، حروف صرف کوئی اعتبار ان کا نہیں ہوتا ہے، صرف جملے کے اندر ایک قید ہوا کرتے ہیں، اصل ہم جواب کو دیکھیں گے۔ اسی طرح شرط کے اندر ہم جزا کو دیکھیں گے، جزا ہماری کیسے واقع ہو رہی ہے، جزا جیسے واقع ہوگی اسی حساب سے ہم کیا لگائیں گے، حکم لگائیں گے۔ ہماری جزا اگر جملہ خبریہ واقع ہو رہی ہے، شرط یعنی امر واقع ہو رہی ہے، امر استفہام، تو ہم کہیں گے انشائیہ ہے۔ اگر ہماری جزا خبریہ واقع ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے یہ جملہ خبریہ، تاکہ ہمارا انہی دو میں شامل ہو جائے کہ جملہ خبریہ انشائیہ ہونے میں۔ وَلَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمُضِيِّ، اور لو شرط کے لیے آتا ہے ماضی میں، وَلِهَذَا يَلِي الْفِعْلُ الْمَاضِي، اسی وجہ سے اس کے ساتھ فعل ماضی متصل ہوا کرتا ہے۔ جیسے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، علیمہ کا معنی یہاں وہ معنی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان میں جانتا، بلکہ کریں گے اگر اللہ تعالیٰ ان میں سمجھتا، ہے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان میں بھلائی کو سمجھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، ہے نہیں۔ تو دیکھیے علیمہ لو کے ساتھ آیا، اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، نہیں سمجھی، تو انہیں کیا سننے کی توفیق بھی نہیں ملی، تو گویا کہ انتفاع اول کی وجہ سے انتفاع ثانی ہوا۔ تو لو شرط کے لیے ہے ماضی میں، اسی وجہ سے اس کے ساتھ فعل ماضی ہوتا ہے، لو کے ساتھ علیمہ آ گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی سمجھتا تو انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ وَمِمَّا تَقَدَّمَ يُعْلَمُ، اور گزرے ہوئے بیان سے معلوم ہو چکا، جو گزرا کیا معلوم ہوا، پیچھے جو گزرا چکا تھا کہ شرط صرف کیا ہوتی ہے، قید ہوا کرتی ہے، جیسے مفعول وغیرہ قید ہوا کرتے ہیں۔ جو صرف پیچھے جو بیان کیا گیا اس سے یہ جان لیا جاتا ہے کہ ان المقصود بالذات من الجملۃ الشرطیہ هو الجواب، کہ مقصود بالذات جملہ شرطیہ سے کیا ہوتا ہے، وہ جواب ہوا کرتا ہے، یعنی جزا ہوا کرتی ہے، شرط ہی نہیں ہوا کرتی، صرف قید ہوا کرتی ہے، کہ شرط مقصود بالذات نہیں ہوتی بلکہ اسے ذکر کیا جاتا ہے حکم میں ایک قید بنا کر۔ تو اگر آپ یہ کہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں مقصود بالذات جملہ شرطیہ سے جواب ہوا کرتا ہے، اگر آپ یہ کہیں ان اجتہد زید اکرمت، اگر زید محنت کرے تو میں اس کی تعظیم کروں گا، یعنی کنتا مخبرا بانک ستکرم، تو آپ خبر دے رہے ہیں کہ آپ اس کی تعظیم تو کریں گے، لیکن ساری حالتوں میں نہیں کریں گے، ہر حالت میں جب زید ہوگا تو میں اس کی تعظیم کروں گا، لیکن کیا ہے ایک خاص مخصوص حالت میں آپ اس کی تعظیم کریں گے، کس کی، محنت پائے جانے کی حالت میں، اگر محنت کرے گا تو میں تعظیم کروں گا۔ تو گویا کہ یہ ساری حالتوں میں نہیں ہے، ساری حالتوں میں نہیں ہے، تو صرف کیا ہے اگر زید محنت کرے گا، محنت پائی جائے گی اس کی طرف سے تو تعظیم ہوگی۔ کنتا مخبرا بانک ستکرم، آپ اس کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ اس کی تعظیم کریں گے، ولیکن فی حال حصول الاجتہاد، لیکن محنت حاصل ہونے کی حالت میں کریں گے، لا فی عموم الاحوال، تمام حالتوں میں نہیں کریں گے، کیونکہ شرط صرف قاعدہ، اور یہ مقصود بالذات نہیں ہے، مقصود کیا ہمارا جواب ہے، تعظیم کرنا۔ یہ تعظیم کرنا کب پایا جائے گا، محنت ہونے کی صورت میں۔ تو ہمارا شرط سے کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمارا جواب سے ہے کہ تعظیم کب پائی جائے گی، یعنی
تو گویا کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ اس کی تعظیم کریں گے لیکن کیا ہے محنت ہونے کے حالوں میں. اب کہہ رہے ہیں یہ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ تُعِدُّ خَبَرِيَّةً وَإِنشَائِيَّةً بِاعْتِبَارِ جَوَابِهَا. اب ہم اس کے جواب کو دیکھیں گے. جب بھی ہمارا جواب کیا آ رہا ہے؟ سَتُكْرِمُ. کیا آ رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ خبریہ ہے نا. تو خبریہ ہے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اور اسی پر متفرع ہوتا ہے. یہ بات اسی پر متفرع ہوتی ہے. اسی پر یہ چیز جو ہم نے ذکر کیا کہ مقصود بالذات جواب ہوا کرتا ہے. مقصود بالذات ہمارا جواب ہوتا ہے، جزا ہوتی ہے. ہم جزا کو دیکھیں گے، شرط کو نہیں دیکھیں گے، چاہے شرط منفیہ ہو اسمیہ ہو کچھ نہیں ہو. ہم جزا کو دیکھیں گے کہ ہماری جزا آنے والی خبریہ ہے کہ انشائیہ ہے. اب جیسے بھی ہوگی ہم ویسے ہی اس کا جواب لگا دیں گے کہ یہ جملہ شرطیہ ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے، یہ جملہ خبریہ ہے. کیوں کہ اگر جواب خبریہ ہے تو شرط کیا ہوگی؟ شرطیہ کیا ہوگا؟ تو جو کیا ہوگا؟ شرطیہ خبریہ ہو جائے گا جملہ. اور اگر جواب انشائیہ ہے تو کون سا ہو جائے گا؟ جملہ انشائیہ ہو جائے گا. تاکہ جواب اس قید سے نہ نکلے، کیونکہ یا تو خبریہ ہو جائے یا انشائیہ ہو. اگر یہ نہ مانے ہم تو ان دونوں میں شامل کرنا ہمیں، یا تو خبریہ ماننا یا ولیکن فی حال حصول الاجتہاد، لیکن عام حالتوں میں حصول محنت حاصل ہونے کی حالت میں آپ تعظیم کریں گے. لا کہ تمام حالتوں میں وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا، اور اسی پر تفریع ہوتی اس بات کی انہا تعد خبریتاً کہ اس جملے کو یعنی جواب کیا ہے، اس جملے کو خبریہ شمار کیا جائے یا انشائیہ بے اعتبار جوابہا، اس جملہ شرطیہ کے جواب کے اعتبار سے. ہو گیا نہیں؟ تو لو ان اور اذا کے درمیان لفظی معنوی فرق ہو گیا. نفی کتنے رہ گئے تھے؟ حروف نواسخ. حروف نواسخ میں سے مفاعیل ہو گیا، نواسخ میں سے شرط بھی ہو گیا، نفی اور توابع پھر بعد میں باقی رہے گا. النفی میں کون کون سے آئیں گے؟ 6 حفظ لائیں: لا، ما، ان، لن اور لم. ان کے درمیان آپس میں فرق بھی بیان کریں گے. وَأَمَّا النَّفِي فَالتَّقِيدُ بِهِ يَكُونُ بِسَلْبِ النِّسْبَةِ عَلَى وَجْهٍ مخصوص مما تفید احرف النفی. رہا نفی تو اس کے ذریعے جملے یا حکم کو مقید کرنا. نفی جیسے ہم نے کہا زید قائم، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ زید لا ما زید قائم، تو زید کی اب نفی ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے جملے کو مقید کرنا یہ ایک مخصوص طریقے پر نسبت کے سلب کے لیے ہوا کرتا ہے. ایک مخصوص طریقے پر زید کے لیے قیام ہے، اب ماں لگا دیں، زید کے لیے کیا ہو گیا؟ یہی نسبت کا سلب ہو گیا. اس کی طرف قیام کس کی نسبت تھی، اب ماں لگا دیا، وہ کیا ہوگا؟ تو رہا تو اس کے ذریعے مقید کرنا تو ایک مخصوص طریقے پر نسبت کے سلب کے لیے ہوتا ہے. مما تفید حروف النفی، جس کا فائدہ کون دیتے ہیں؟ حرف نفی دیتے ہیں. حرف نفی لائیں گے تب فائدہ دیں گے نسبت کے سلب کے لیے. اور وہ ستتن، اور وہ 6 ہے: لا، ما، ان، لن، لم اور لما. اب ان کے درمیان آپس میں فرق کر رہے ہیں کہ کیا کس کے لیے ہوتا ہے. فلا للنفی مطلقاً، لا جو ہے مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے. لا وہ قید نہیں ہوتی کسی، نہ چاہے زمانے ماضی سے، نہ حال سے، نہ مستقبل سے، کوئی اس کا جو ہوتی ہے قید نہیں وہ کہتی ہے. جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں مرد نہیں ہے، گھر میں مرد نہیں ہے. اب یہ کہ نہیں کہ زمانے حال، زمانے ماضی، زمانے مستقبل کوئی اس سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ مطلقاً یہ کر دیا کسی زمانے کے ساتھ اس کی قید نہیں ہے. تو مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ اس کی قید. ہاں تو لا یہ مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے. او ما و ما ان لنفی الحال ان دخل علی المضارع، اور ما اور ان یہ حال کی نفی کے لیے آتے ہیں اگر مضارع پر داخل ہوں. شرط یہ کہ اگر مضارع پر داخل ہوں تو یہ حال کی نفی کے لیے آتے ہیں. تو اسی سے لا اور ان اور لا یہ ما اور ان یہ حال کی نفی کے لیے آتے ہیں اگر یہ مضارع پر داخل ہوں. وَلَن لِنَفِيِ الاستقبال، اور لن مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے. لن کس کے لیے آتا ہے؟ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے. وَلَم وَلَمَّا، یعنی لم اور لمہ کے درمیان تھوڑا فرق بیان کریں گے. لم وَلَمَّا لِنَفِيِ الْمُضِيِّ، لم اور لمہ کس کے لیے آتے ہیں؟ ماضی کی نفی کے لیے آتے ہیں. تھوڑا فرق دیکھ لیں کہ لمہ میں جو ہوتی ہے، لم کے اندر جو ہوتی ہے نفی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لم کے اندر جو نفی ہوتی ہے، اور لمہ کے اندر بھی نفی ہوتی ہے. لیکن لم کے اندر جو نفی ہوتی ہے
وہ کیا ہوتی ہے؟ مطلقاً نفی ہوتی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اور اس میں جو ہے کسی کے حصول کی بلکہ کہیں گے کہ لم اور لمہ مشترک نفی میں اور بعض احکام میں ان کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں لمہ کے جو ذریعے نفی ہوتی ہے وہ زمان تکلم تک دراز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ لمہ زید یقم، زید اب تک کھڑا نہیں ہوا ہے نہیں، تو زمان تکلم تک اس کی نفی دراز ہوتی ہے لمہ کے ذریعے. اور اس کے ساتھ اور لم کے ذریعے یہ ہوتی ہے، لم کے ذریعے منقطع ہو جاتی ہے، کبھی کبھی منقطع ہو جاتی ہے، کبھی دراز بھی ہوتی ہے، لیکن لم کے ذریعے ہوتی ہے اور اس کے ذریعے نفی ہوتی ہے. اس متوقع اور غیر متوقع دونوں ہو سکتی ہے، یعنی اس کے بعد ہمارے کسی چیز کا ثبوت رہے گا بھی، امید رہے گی بھی اور نہیں بھی رہے گی. لم یقم زید، زید ابھی نہیں آیا، ہو سکتا ہے بعد میں آ جائے. لم یجی زید، زید نہیں آیا. تو اس میں متوقع بھی رہتی ہے اور غیر متوقع بھی رہتی ہے لم کے اندر. تو دو فرق ہو گئے اس کے اندر، لمہ میں ماضی کی نفی ہوتی ہے لم کے اندر، اور لمہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ زمانے تکلم تک نفی ہوا کرتی ہے. لم میں جو ہوتا ہے کوئی چیز متوقع بھی رہتی ہے، متوقع بھی نہیں بھی رہتی ہے، اور لمہ کے اندر اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ امید رہتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ زمانے تکلم تک تو نفی ہو جائے گی لمہ کے ذریعے، لیکن آگے امید رہتی ہے کہ ایسا ہو جائے. جیسے کہیں وصل الاستاذ فی الدرس، وصل الاستاذ فی الدرس ولما تدرس، استاد درسگاہ میں پہنچ گیا اور اب تک نہیں پڑھایا. دیکھیے زمانے تکلم تک ہو گئی نفی، ابھی تک نہیں پڑھایا لیکن امید ہے آگے پڑھائے، ہے نہیں. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ لم یقم زید، زید نہیں آیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آ بھی جائے آ بھی نہ بھی آئے، مطلقاً نفی کر دیتے ہیں اس کی زمانے ماضی میں. تو اب یہاں پر جو ہے دوڑا فرق بیان کر رہے ہیں. لم اور لمہ لنفی المضی، لم اور لمہ ماضی کی نفی کے لیے آتے. الا انہ باللمہ ینصحب علی زمن التکلم، مگر لمہ کے ذریعے جو نفی ہوتی ہے وہ زمانے تکلم تک دراز ہوتی ہے. ینصحب کھنچتی ہے، کہاں؟ زمانے تکلم. جیسے ہم نے بولا تو اب تک یہاں پر نفی ہو جائے گی پورے زمانے کی. تو مگر لمہ کے ذریعے زمانے تکلم تک نفی دراز ہوتی ہے. وَيُخْتَصُّ بِالْمُتَوَقِّعِ، اور متوقع کے ساتھ یہ خاص ہوا کرتی ہے. متوقع مطلب اس کے امید ہوا کرتی ہے آنے والے زمانے میں اس کے ہونے کی، تو متوقع کے ساتھ خاص ہوا کرتی ہے. وَعَلَى هَذَا فَلَا يُقَالُ، اسی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا لَمَّا يَقُمْ زَيْدٌ ثُمَّ قَامَ، زید اب تک کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہو گیا. یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ زمانے تکلم تک نفی ہوتی ہے، حالانکہ کہاں ہو رہی ہے؟ لما یقم زید ثم قام کہہ دیا آپ نے، تو زمانے تکلم تک نفی کہاں ہوئی؟ ثم قام کے ذریعے. تو زمانے تکلم میں کس کا قیام کا ثبوت ہو رہا ہے نہیں؟ زمانے تکلم میں زید اب تک کھڑا نہیں ہو پھر کھڑا ہو گیا، تو جیسے کیا ہو گیا؟ تو یہ جملہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے کیا آنا پڑے گا؟ لم یکن زید ثم قام، لم لانا پڑے گا اس کی جگہ، کہ زمانے تکلم تک نفی دراز ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد اب اگر ہم یہاں کہیں تو یہاں پر ثم قام درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نفی زمانے تکلم تک نہیں ہوئی، کیونکہ زمانے تکلم تک کیا ہو رہا ہے؟ اسی قیام کا ثبوت ہو رہا ہے. یعنی ولا لما یجتمع النقیضان، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نقیضیں اب تک جمع نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے امید رہتی ہے متوقع کی، اور نقیضوں کے کبھی امید ہے کہ جمع ہونے کی؟ نقیضوں کے موت اور زندگی ہے نہیں، جمع نہیں ہو سکتی. تو ایسے کلام کو لائیں گے اس کے اندر جس کے ہونے کی امید رہے، اور نقیضیں اب تک جمع نہیں ہوئی، نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد امید بھی نہیں ہے. ایسا یہ جملہ ہے کہ ایسا لائیں گے اس کے بعد جس کے امید رہے، اور یہ نقیضیں جو ہیں نہ اب جمع ہوں گی نہ آگے جمع ہوں گی. تو کیا لائیں گے اس کے؟ لم یجتمع النقیضان، لم لائیں گے اس کے لیے کہ نقیضیں جمع نہیں ہوں گی. لمہ سے کرتے ہیں نا اب تک. لما یجتمع النقیضان، نقیضیں اب تک جمع نہیں ہوئی. کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے لم یکن ثم قام، کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہو گیا. ولم یجتمع ای ولم یجتمع النقیضان، نقیضیں سمجھ آگے نہیں. فلما فی النفی تقابل، اب کہہ رہے ہیں تو لما نفی میں اس قد کے مقابل ہے جو اس بات میں قد ہوا کرتا ہے.
یعنی اگر قد کس پر داخل ہو، ماضی وغیرہ پر داخل ہو تو کیا کر دیتا ہے؟ قد اس بات کو حال کے قریب کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کہ کیا کرتا ہے؟ لما نفی کر کے کسی کو کیا کر دیتا ہے؟ حال تک اس کی نفی کر دیتا ہے۔ کسی کی زید اب تک کھڑا نہیں ہوا، حال تک نفی کر دی۔ جیسے قد جو ہے کسی چیز کا ثبوت حال تک کرتا ہے، ایسے ہی لما کسی چیز کی نفی کرتا ہے حال تک۔ تو کہہ رہے ہیں لما نفی میں اس قد کے مقابلہ جو اس بات میں ہوا کرتا ہے، وہی نہ یکون منفی ہوا قریب من الحال، اسی وجہ سے اس کی جو نفی ہوتی ہے وہ حال سے یعنی اسی وجہ سے اس کی نفی حال سے قریب ہوا کرتی ہے۔ فلا یصح لما یجیء محمد فی العام الماضی، اسی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے کہا جانا کہ محمد نہیں آیا زمانے ماضی میں، محمد اب تک نہیں آیا زمانے ماضی میں۔ زمانہ یہ لفظ العامی عام الماضی یہ لے کر آنا ہے، یہ لانا درست نہیں ہوگا کہ اس کی نفی کہاں ہوتی ہے؟ زمانے تکلم تک، زمانے حال تک نفی دراز ہوتی ہے، اور آپ عام الماضی لا رہے ہیں۔ تو زمانے ماضی میں کیا رہے ہیں کہ زمانے ماضی میں اس کا کیا ہو رہا ہے؟ نفی ہو رہی ہے، زمانے ماضی میں نفی ہو رہی ہے، جبکہ کیا ہوتا ہے؟ لما کے ذریعے نفی حال تک ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس لیے لما یجیء محمد النفی اس کی زمانے ماضی میں ہو جائے گی۔ اب کیا ہو جائے گی اس کی؟ ہم نے فی العام میں ماضی لگا دیا تو اب اس کی نفی کہاں ہو جائے گی؟ زمانے ماضی میں ہو جائے گی، جبکہ لما کے ذریعے نفی ہوتی ہے زمانے حال سے قریب ہوتی ہے، اور زمانے حال سے قریب نہیں ہونے دے گا فی العام الماضی۔ اسی وجہ سے یہاں یہ کہنا درست نہیں ہوگا، بلکہ کیا کہیں گے؟ لما یجیء محمد، بس اتنا کہیں گے۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ چلیں، ہو گیا۔